باہمی خوش ہوں گے، ان کا رشتہ ازدواج مضبوط ہوگا، تو ایک گھر مضبوط ہوگا، ایک گھر کے اندر سکون ہوگا. اور اگر میاں بیوی آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو ایک خاندان کے اندر خوشیاں ہوں گی. اور اگر میاں بیوی آپس میں محبت، اتفاق اور باہمی محبت کے ساتھ رہیں گی تو ایک معاشرے کے اندر سکون برپا ہوگا. تو ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق المرء علی الزوج، کہ بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا. حضور نے کہا کہ جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے. پہلا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو ڈش اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے بھی وہی پسند کرے. جو خود کھانا پسند کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے. یہ نہ ہو کہ شوہر کی غذا الگ ہو، بیوی کی غذا الگ ہو. ارے نہیں، جو خود کھاتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے. ایک عالم دین کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ جب وہ کسی محفل میں جایا کرتے تھے تو محفل سے جب واپس آتے تھے تو کسی ریسٹورینٹ پہ رکتے تھے، کسی ہوٹل پہ رکتے تھے، اور شاگرد بھی ساتھ ہوا کرتے تھے اور اپنے شاگرد سے کہا کرتے تھے کہ جاؤ اس ہوٹل سے فلاں ڈش لے آؤ، اور ڈش لے کے گھر چلے آتے. اسی طرح یہ ماجرا کئی بار ہوا، یہ معاملہ کئی بار ہوا، یہ واقعہ کئی بار درپیش ہوا. تو ایک شاگرد نے آخر کار استاد صاحب سے پوچھ ہی لیا کہ استاد صاحب کیا گھر میں امی جان کھانا نہیں بناتی؟ استاد جی کھانا نہیں بناتی کیا؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا، نہیں وہ کھانا تو بناتی ہیں لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خود کھاؤ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. میں یہ اچھے کھانا کھا کے جا رہا ہوں، بریانی کھا کے جا رہا ہوں، قورمہ کھا کے جا رہا ہوں، اور میرے گھر والوں کا بیٹھ کے دال چاول کھائے، مجھے یہ گوارا نہیں کرتا. اور نہ ہی مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس بات کی اجازت دیتی ہیں ارے جو میں خود کھانا پسند کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں. پہلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کا یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو کھانا جو غذا اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنی گھر والوں کے لیے پسند کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ جو لباس خود پہنتے ہو، جو لباس خود پہنتے ہو وہ اپنی زوجہ کو ویسا لباس بناؤ. جو کپڑا جس کیٹیگری کا کپڑا ہو، جتنا مہنگا کپڑا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس طرح کا کپڑا اپنی بیوی کو بھی پہنائیں. اور تیسرا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تضربی الوجہ، کہ عورت کے چہرے پر کوئی مت مارو. کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے چہرے پہ نہ مارو. اور ویسے مطلقاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید و قرآن حمید کے اندر عورت کو مارنے سے منع فرمایا، سختی فرمائی ہے. ہاں اگر گھر کے اندر کئی طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں کہ مارنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ ہو تو اس میں بھی اجازت دی گئی مارنے کی. وہ بھی اتنی اجازت کے اتنا مارا جائے کہ عورت کے جسم پر کوئی نشان نہ آئے. بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ ذہنی اذیت دی جائے، اسے جسمانی تکلیف پھر بھی نہ دی جائے، کہ وہ ذہنی اذیت اس طرح کی ہو کہ جس سے عورت سدھر جائے، اس کا وہ جو برائی ہے اس کے اندر وہ ختم ہو جائے، اور اس کی نیت بھی اس مارنے کی نیت اس برائی کو ختم کرنا ہو. اسلام نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ عورت کو مارنا بھولنا شروع کر دو، پہلے اس کو سمجھاؤ، باہر کے آپس میں بیٹھ کے مشاورت کرو، عورت کو سمجھاؤ. اگر وہ کہاں سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتی پھر اسلام نے اس کو مارنے کی اجازت دی ہے. اور اجازت بھی اور فرصت صرف اتنی دی ہے کہ اس کو مارو تو ایسی مار مارو کہ اس کے جسم پر جو ہے نا کوئی نشان نہ رہے، اس مار کا اس کے جسم پر کوئی نشان نہ رہے، بلکہ جسم سے اس مار سے صرف اس کو ذہنی اذیت دینا مراد ہو، جس سے اس کے اخلاق کے اندر بہتری آ جائے، اس کے اخلاق کے اندر سدھار آ جائے. اور چوتھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ولا تکبر، اور عورت کو کبھی گالی مت دو، عورت کو کبھی گالی مت دو. آج کا ہمارا معاشرہ اگر گھر کے اندر ہلکی سی رنجش ہو گئی، بیوی سے ہلکی سی کچھ باہمی اختلافات ہو گئے تو غالب گلوچ پر اتر آتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع کر فرمایا ہے، کیونکہ نبی کا ایک شاعر کہتا ہے جراحات السنان لہت قیام ولا یلطام ما جرح اللسان، کہ نیزے سے جو زخم لگائے جاتے ہیں وہ زخم کا مرہم تو ہوتا ہے، نیزے سے لگے زخم تو بڑھ جاتے ہیں، لیکن ولا یلطام ما جرح اللسان، کہ جو زخم زبان سے لگائے جاتے ہیں وہ زخم کبھی نہیں بھرتے. زن کے اندر یہ جو نیزے سے آپ کو جو زخم لگے ہیں ان زخموں کا مرہم ہوتا ہے، وہ زخم پورے ہو
تو ہمیں اس کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے زبان سے گفتار نہ مارو کہ اس کے دل آزاری ہو اس کی، اور اس کے دل پہ گران گزرے۔ ارے ایک میاں بیوی جس نے اپنی زندگی ایک ساتھ گزاری ہو، انہیں گالا گلوچ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور حضور علیہ السلام نے واضح طور پہ کہا کہ ولا یقبل، اپنی بیوی کو، اپنی گھر والی کو کبھی کان مت دو۔ آج کل کے ہمارے مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے عورت کو غلط گلوچ بھی کرتے ہیں، عورت کو مارتے بھی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا ذریعہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہوں گے، حضور علیہ السلام کی سنت سے دور ہوں گے، علماء سے دور ہوں گے، تو اتنا ہمارے گھر کے اندر فساد برپا ہوگا۔ جتنا ہمارے اندر تعلیمات مستفیہ نہیں ہوں گی، اتنا ہی ہمارے گھر کے اندر فساد برپا ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر سکون چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کو، ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل درپیش آتے ہیں ان کو سیکھیں، علماء سے رابطہ کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں۔ جتنی صحبت اچھی ہوگی،